قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا۔ لفظ حاکم پہ مرد حضرات بلا جھجک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت قریب سے تھوڑی دیر سنے تو مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے بھی میں آیا تھا، غالباً بتایا تھا حاکم کا معنی آج کل معاشرے کا نوجوان بزرگ یار دوست ہمسر کچھ دوسرا لے بیٹھے ہیں، وہ اپنا روب ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے حاکم کا معنی لاٹھی مارنا نہیں ہے، حاکم کا معنی لہو لہان کرنے والا نہیں ہے، حاکم کا معنی زخمی کرنے والا نہیں ہے، حاکم کا معنی مار پیٹ کرنے والا نہیں ہے، حاکم کا معنی داغ دھبے لگانے والا نہیں ہے، حاکم کا معنی انبن اور تفاوت لڑائی جھمیلوں سے الگ ہے، بلکہ حاکم کا سیدھا سادھا یہ مطلب ہوتا ہے۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے، رحمان کا ارشاد ہے، حاکم رحمان نے عورتوں پر مردوں کو بنایا تو لاٹھی مارنا نہیں ہے، بھالا مارنا نہیں ہے، زخمی کرنا نہیں ہے، لہو لہان کرنا نہیں ہے، انہیں سہمانا نہیں ہے۔ میاں حاکم کا معنی مہربانی کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، رکھوالی کرنے والا ہے، دیکھ بھالی کرنے والا ہے، خبرگیری کرنے والا ہے، اس پہ نظر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ جتنے دنوں کی زندگی اللہ عطا کرے آپ زندہ رہیے، جیے جائیے، تو اپنی شریک حیات کا ہر لمحہ خیال رکھیں، اپنی زوجہ محترمہ کا خیال رکھیے، اپنی پتنی کا خیال رکھیے، اپنی محکومہ کا خیال رکھیے، اور یہ مت سوچئے کہ میں لاٹھی ماروں گا، میں ڈنڈا ماروں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، سہماؤں گا، ڈراؤں گا، اسے نشت و نابود کروں گا، اسے ستیہ ناش کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اے میرے دینی بھائیوں، حاکم کا معنی نگہبانی کرنے والا، یہ منزہ قرآن بول رہا ہے، رحمان کا ارشاد ہے، اللہ پاک جل مجدہ الکریم کا فرمان عالی شان ہے۔ ایسی جملے کو اگر ہم سمجھ کے اپنے کو عملی جامہ پہن کے زندگی گزارنے کی صحیح کریں تو ہماری گزرنے والی زندگی ہمارے لیے کامیاب سبحان اللہ۔ ہو گئے کیا؟ ایک بھائی رہے تھے جناب ہلچل اسلمی، کہ اس سے پہلے پروگرام ہوا تھا، جاڑے کا موسم تھا، پیر صاحب آئے مائک پہ خطاب شروع کیا، رات 12 بجا اور سب لوگ چلے گئے، ہم 4 آدمی بیٹھے رہے۔ اب نہ جانے پیر صاحب کا خیال ان چاروں کے دل میں تھا یا ان چاروں سے پیر صاحب کو زیادہ پیار تھا۔ 4 اشخاص کو بیٹھے دیکھے پیر صاحب 12 بجا دیے، یہ 4 لوگ اتنے خوشبخت تھے کہ پیر صاحب کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، چاہے رات 12 بجائے۔ زہے نصیب ان 4 لوگ کی مقدر بہت قیمتی مقدر ہے، ان کی قسمت بڑی قیمتی ہے، ان کا سکندر عروج پر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نیک بندے کے چہرے کو 8 بجے سے 12 بجے تک دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ کم قسمتی نہیں تھی،
یہ بڑی قسمت کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ اور میاں ایسی محفل میں تو یوں ہی لوگ کم ہوا کرتے ہیں اور وہی لوگ رہتے ہیں بعد تک جو لوگ سمجھتے ہیں، پوجھتے ہیں، پرکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو وہ عملی جامہ کا جوہر میدان میں دکھاتے ہیں۔ اب وقت آتا ہے تو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، وقت آتا ہے تو میدان میں نظر آتے ہیں، وقت آتا ہے مدرسوں میں نظر آتے ہیں۔ تو ایسی خوش قسمتی کس کی ہوگی؟ جو چار لوگ رہے ہوں گے اس کی تو ہوگی۔ جی جی بے شک حق ہے۔ تو آپ غور کریں، نگہبانی کرنے والا، دیکھ بھالی کرنے والا، رکھوالی کرنے والا، معلوم ہے کل کسی لڑکے کی شادی ہونے والی، میں تو نام نہیں جانتا، غالباً سراج ہے نا، سراج، وہ ہلچل اسلمی صاحب برادری کے تعلق پر تسبیح پڑھ رہے تھے، سراج نام کا، تو میرے بھی ذہن میں آ گیا غالباً سراج۔ کہاں ہے وہ سراج؟ یہی تو بات ہے، سراج دوسری تیاری میں تو نہیں ہے۔ اگر ویسی بات ہو تو اللہ انہیں ہدایت نصیب کر دے، پرہیز کا شوق عطا کر دے۔ کم از کم اس بزم میں، اس محفل میں، اس جلسے میں شریک ہونا چاہیے، یہاں بیٹھنا چاہیے، یہاں ہونا چاہیے۔ کون سنے گا، کس کو سنائے؟ اسی لیے تو بہت پہلے کسی نے کہا لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کو سنائے حال دل بے قرار میں۔ یہی سراج بابو ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیے 10-5 منٹ کے لیے، ایک دم اطمینان میں بیٹھے، اس طرح مت بیٹھیے کہ ہم کو ڈر لگ جائے گا کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ پڑھیے آپ لوگ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات چند ہی منٹ صحیح محض آپ کے ذہن میں محفوظ ہونے والی باتیں پیش کرنے کی کوشش کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ توجہ فرمائے، شادی یہ کیا ہے؟ شادی ہے شادی، واہ واہ واہ، سنت ہے، ماشاءاللہ۔ بے شک شادی سنت ہے، نکاح سنت ہے۔ قریب آقا نے فرمایا نکاح نصف الایمان۔ جب کوئی اللہ کے بندوں میں سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد وہ کامل انسان ہو جاتا ہے۔ انسان تو پہلے بھی تھا، انسان تو ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ انسان نکاح کے بعد، شادی کے بعد، بیواہ کے بعد بھی نظر آتا ہے، لیکن پہلے انسان تھا، فقط انسان تھا۔ آج انسان ہے، فقط انسان ہے، لیکن اب جو نکاح کے بعد انسان ہو رہا ہے وہ انسان کامل انسان۔ سبحان اللہ۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی نے فرمایا النکاح نصف الایمان۔ سبحان اللہ کہیں مسلمان۔ سبحان اللہ۔ نکاح آدھے ایمان کی علامت ہے، آدھے ایمان کی پہچان ہے، آدھے ایمان کی شناخت ہے، آدھے ایمان کی ضمانت ہے، آدھے ایمان کا پروف ہے، آدھے ایمان کی دلیل ہے، آدھے ایمان کی وضاحت ہے۔ جب تک نکاح نہ ہوا ہے تو انسان ہے، لیکن وہ ناقص انسان ہے، اور جب نکاح پہ اپنے کو معمور کر جاتا ہے، نکاح کر جاتا ہے تو وہ کامل انسان ہو جاتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ انسان بھی کامل ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں کہ یہاں تک آ کے مسافہ کیجئے، اگر کوئی شوق رکھتے ہو آ بھی جائیے گا تو خطرہ نہیں ہے، بجا نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، عبث نہیں ہے، لایانی نہیں ہے، فضول نہیں ہے۔
وہ بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن ماشاءاللہ دیکھیں یہی سے مضافہ ہو گیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ لوگ کہہ دیجئے آمین۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتا ہم نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا معنی نگہبانی کرنے والا۔ میں بتاؤں کل سراج نکاح کرنے والا ہے نا؟ ارے ہے نا بھائی؟ ہے، سراج کو سنانا ہم کو ہے، نکاح کرنے والا ہے۔ عقل جب نکاح کر کے واپس گھر لوٹے گا تو پتہ ہے اب سراج اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ سراج کہے گا میں تو حاکم ہوں، میری اچھا ہے، میری مرضی ہے، میں جو چاہوں وہ کروں، لیکن شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی لڑکی سے منسلک ہو جاتی ہے اور اس کا اس سے رشتہ ازدواج ہو جاتا ہے، نکاح کر جاتا ہے، وہ کسی کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لیتا ہے اور کسی کی بیٹی اس کا محکومہ بن جاتی ہے، تو جب تک نکاح نہ ہوا ہے یہ پریفرنس میں ہے، آزادی میں ہے، اپنے آپ میں ہے، پاورفل ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے تو آنے والی بیوی بھی پاورفل ہو جاتی ہے، بھلے ہی شوہر کے سامنے وہ محکومہ ہے، لیکن اب شریعت کہتی ہے کہ اس کا وہ نکاح کرنے والا مرد، اس سے وہ نکاح کرنے والا لڑکا، اس سے وہ نکاح کرنے والا اس کا شوہر، اس سے نکاح کرنے والا اس کا مرد، اسے نکاح کرنے والا اس کا پتی، شوہر، خاوند، جب گھر سے باہر جانا چاہے گا تو مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے اے نوجوان تمہیں اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، سر نہ ہلائیے، اگر اچھا لگتا ہے تو سبحان اللہ منہ سے بولو۔ کیا ہے شریعت کا نرنے فیصلہ؟ کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے، سمجھا ہے، گربان میں جھانکا ہے، دل کی عطا سمندر میں غوطہ لگائے ہیں، ڈبکی مارے ہیں، کبھی قریب سے سوچے ہیں اور اس کا نتیجہ پرگٹ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شریعت کہتی ہے ابے نوجوان اب تم پردیس جانا چاہتے ہو، جانا تو ضروری ہے، جانا تو چاہیے ہی، روزی کمانے کا متلاشی تو بننا ہی ہوگا، اس کے کھانے کے لیے خوراک مہیا کرنا ہی ہوگا، اس کے اڑن پلن کے لیے ساڑیاں کپڑے لانا ہی ہوگا، اس کے کھانے کے لیے رزق کا تلاش کرنا ہی ہوگا، یہ ساری وستویں تمہیں لانی پڑے گی، باوجود اس کے جب جانا ہوگا تو جانے سے پہلے اپنی بیوی، اپنی زوجہ، اپنی محکومہ اور منکوحہ سے تمہیں پوچھ لینا۔ گناہ ہے پوچھے میں؟ پوچھئے گا نا آپ لوگ؟ ارے پوچھئے گا نا؟ جی شریعت کا فیصلہ ہے کہ جب جاتے وقت تم نے اجازت کا مطالبہ کیا، تمہاری بیوی نے، تمہاری شریک حیات نے، تمہاری منکوحہ نے، تمہاری زوجہ نے بخوشی اجازت بخش دی دیتی، تم جانے پہ آمادہ ہو گئے تو سن تمہیں کہنا پڑے گا اتنے دنوں کے بعد واپس آنا، مذاق نہیں ہے، اتنے دنوں کے بعد واپس آؤں گا۔ اگر وہ کہتی ہاں تو تم جا، اگر وہ ہاں کہنے سے چپ ہو جاتی ہے، پتہ چل گیا کہ وہ ناراض ہے اس بات سے، اس کو خوشی نہیں ہے، پھر پوچھ کے اتنے دنوں کے بعد آنا ہے۔ معاشرے کے لوگوں، نوجوانوں، یاروں، دوستوں، میری برادری کے لوگوں، سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، عقیدہ بیدار رکھنے کی آوشکتا ہے، ضرورت ہے۔ اجازت تو لینے چلے گئے،
اجازت تو مل گئی، لیکن آپ نے وعدہ کر کے گھر سے باہر کیا اپنے آپ کو، گئے تو آپ گئے ہمت نہ جائیے، موقع پہ لوٹنا ہوگا، موقع پہ لوٹنا ہوگا۔ کہہ کے جا رہے 1 مہینہ میں آئیں گے، آئیے گا 1 سال، نہیں چلے۔ یہ میری بات نہیں ہے معاذ اللہ، میری زبان ضرور ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی شریعت کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اس کا مرتبہ بھی دیکھو، اب تم پاورفل ہو، اب جاتے جاتے تمہارا پاور ہلکا ہو گیا، اب اس کی اجازت کے بغیر تم جا نہیں سکتے ہو، اس کی مرضی کے خلاف کر نہیں سکتے ہو، تو تمہیں بھی لازم ہے کہ اس کی مرضی کے موافق چلو، اور اسے بھی لازم ہے کہ وہ بھی تیری مرضی کے موافق چلے۔ اب وہ اگر اس بات کو سمجھ کے چلتی ہے اور قدم بڑھاتی ہے اور زندگی گزارتی ہے، تو شوہر جس عورت سے، جس بیوی سے راضی ہو گیا، تو سمجھو اس کی وہ بیوی کامیاب ہو گئی، اور وہ اس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا۔ اگر اپنی بیوی کو راضی کر کے گیا اور راضی کر کے رہا، اس کی دیکھ بھال کیا، اس کی فکر کیا، اس کا غم کیا، اس کا خیال کیا، اس کا لحاظ کیا، اس کی دل شکنی نہ ہوئی، اس پہ شکن نہ آیا، اسے ملال نہ آیا، اسے خاطر خواہ رکھا، تو بیوی خاطر خواہ ہے، تو اس کا شوہر بھی کامیاب ہے۔ وہ اگر راضی ہے تب وہ کامیاب ہے، اور اس سے یہ اگر راضی ہے تو پھر یہ کامیاب ہے۔ دونوں کے اندر یہ باتیں چاہیے۔